أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. تمام قسم کی تعریفات، تحمیدات، تسبیحات، تحلیلات اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ارحم الراحمین کی ذات گرامی کے لیے خاص ہے. لا تعداد بے شمار درود و سلام ہوں ہادی کل ختم رسول سید الاولین والآخرین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ. اللہ رب العزت کی حمد و ثناء اور پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام کے بعد حضرات سامعین کرام، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں کچھ حالات حاضرہ کے متعلق گفتگو کروں گا، اور وہ 3-4 تقریباً ٹاپک ہیں جن کی وضاحت کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں. وہ ترتیب کے ساتھ میں عرض کروں گا تو آپ انشاءاللہ توجہ رکھیں گے، میرے ساتھ رہیں گے. ویسے تو
عالمانہ فاضلانہ آپ خطبے دروس سنتے رہتے ہیں، میرے جیسے ناقص علم کی ضرورت تو نہ تھی، لیکن میرے چھوٹے بھائی عزیز ترمیز رشید کے اصرار پر مجھے حاضر ہونا پڑا، جو کہ بہت ساری خوبیوں کے مالک ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم و فضل میں برکت عطا فرمائے اور آپ کو استفادہ کرنے کی اللہ ہمیشہ توفیق دے۔ آپ بہت کچھ سیکھ رہے ہیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں بحیثیت مسلمان بہت بڑا شرف بخشا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں، جس طرح ساری انسانیت اشرف المخلوقات ہے نا، ایسے ہی ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت ہونے کے ناطے ہم اشرف الامم ہیں۔ انسان ساری مخلوقات سے اعلی عرفہ ہے، اور ہم مسلمان جو ہیں جتنی امتیں گزری ہیں یا قومیں امتیں آئیں گی، سب سے زیادہ بڑھ کر ہم اعلیٰ عرفہ ہے۔ یہ اونچائی، یہ شان اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو اور دیگر جو مسلمان گزرنے والے آئندہ آنے والے ان کو عطا فرمائی ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی شرف نہیں ہو سکتا۔ جس طرح انسان اشرف ہے نا، ایسے مسلمان کیا ہے، یہ بھی سب سے اشرف ہے۔ اور ہمیں اس بات پہ اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ لوگ جیسے چاہیں دعوے کرتے رہیں، سارے دعوے جھوٹے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اور پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں یہ بات واضح کر دی ہے کہ مسلمان مومن سے بڑھ کر، اسلام سے بڑھ کر کوئی دین اچھا نہیں ہے، مسلمان مومن سے بڑھ کر کوئی انسان اچھا نہیں ہے۔ دین بھی سب سے اعلیٰ عرفہ اور مسلمان بھی سب سے اعلیٰ عرفہ ہے۔ اس کو اپنانے والا جو ہے، یہود و نصارہ اپنی جگہ پہ کیا ہے، یہ دعویٰ کرتے ہیں، لیکن آج کی حالات دیکھیے کہ ہمارے حالات کیسے ہو چکے ہیں اور یہ کیوں ہیں۔ اس کی طرف میں اشارہ کروں گا، اصل سبب کیا ہے۔ پہلی بات کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ مسجد اقصی یا مسجد حرام یا مسجد نبوی، ان کا بہت سارے لوگ تقابل کرتے ہیں، چونکہ مسجد اقصی کا دعویٰ کرنے والے کہ وہ ہماری ہے، وہ ہمارا قبلہ ہے، وہ ہماری ہے، موجود ہیں یہود و نصارہ۔ ابھی اس بات پہ تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے۔ پہلی تو یہ بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے اس زمین پر کون سا گھر بنوایا ہے یا بنایا ہے؟ دوسروں کا دعویٰ کیا ہے؟ یہود کا دعویٰ یہی ہے نا کہ مسجد اقصی ہے۔ یہ دعویٰ غلط ہے، کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا کہ زمین کی پشت پر
آسمانوں میں ہے مقدسات، جیسے کہ لوح محفوظ ہے، بیت العزا ہے، بیت المعمور ہے۔ زمین پر سب سے پہلے اللہ کا گھر کون سا بنایا گیا ہے؟ تو میرے پاک پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ فوراً مسجد حرام، کعبۃ اللہ، بیت اللہ۔ اور اللہ رب العالمین نے بھی اس شک کو دور کر دیا، قرآن میں واضح فرما دیا۔ اور حدیث کیا ہے؟ قرآن کریم کی تفسیر ہے۔ اللہ نے تاکید کے ساتھ کہا تاکہ سارے شک دور ہو جائیں۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، سب سے پہلا گھر، یقیناً بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، اول بیت سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا ہے وہ کون سا ہے؟ جو مکہ میں ہے، مکہ کا پہلا نام جو مکہ مکرمہ میں ہے، وہ مبارکہ، بابرکت ہے، برکتوں والا ہے، باعث برکت ہے، ہدی للعالمین، اور جہانوں کے لیے باعث ہدایت ہے۔ اس سے شبہ دور ہو گیا کہ سب سے پہلے زمین پر کون سا گھر بنایا گیا ہے؟ بیت اللہ، جو مکہ مکرمہ میں ہے، جسے مسجد حرام کہا جاتا ہے۔ آپ نے حدیث بھی سن لی اور قرآن کریم کی آیت بھی سن لی، اور پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر سوال کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ کے بارے میں۔ مسجد اقصیٰ اور مسجد حرام کے درمیان تعمیر بننے کے، بنیاد رکھنے کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، یعنی کتنا عرصہ ہے، کتنا عرصہ ہے؟ میرے پیغمبر فرماتے 40 سنۃ، آپ نے جواب دیا 40 سال۔ 40 سال مسجد حرام بیت اللہ، جسے کعبہ شریف بھی ہم کہتے ہیں، یہ پہلے بنائے، مسجد اقصیٰ 40 سال بعد میں بنیاد رکھی گئی ہے۔ اور بنیاد اللہ رب العالمین نے پہلے فرشتوں سے رکھوائی، پھر ادوار گزرتے رہے۔ اس تاریخ کو میں نے بیان نہیں کرنا ہے، مختلف ادوار سے، مراحل سے گزرتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی، اس کی بنیادیں کیا ہیں اٹھائیں، جس طرح قرآن کہتا ہے۔ اور مسجد اقصیٰ جو ہے، یہ بھی فرشتوں نے اس کی بنیاد رکھی تھی۔ میں نے بتانا مقصود یہ ہے، سب سے پہلے کون سا گھر ہے؟ بیت اللہ۔ مسجد اقصیٰ جو ہے بعد میں بنی ہے، اس کی بنیاد اللہ رب العالمین رکھوائی مسجد اقصیٰ کی۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہیں سفر پر جا رہے ہیں، یہ تاریخ لمبی ہے، بہت مختصر کروں گا کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہے۔ کدھر جا اپنے ماموں کے پاس جا رہے تھے، تو اسی فلسطین کے علاقے سے یا مسجد اقصیٰ تعمیر بعد میں ہوئی، اسی علاقے سے گزرے تو یہاں آرام کیا۔ الہام ہوا یا خواب میں دکھایا گیا کہ یہ جو جگہ ہے نا، یہ مسجد کی جگہ ہے، پاکیزہ برکت والی مقدس جگہ ہے، تو یہاں کیا ہے، میرے گھر کی بنیادیں ہیں، تو اس کو کیا ہے، تعمیر کرنا، اس کو اٹھانا ہے۔ اب دیکھیں کتنا فاصلہ ہے، ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے درمیان بہت بڑا فاصلہ ہے۔ اب یعقوب علیہ السلام جب بیدار ہوئے، قصہ مختصر، جانور لیا، جانور کو ذبح کیا، جہاں جس جگہ خواب میں یہ الہام کے مطابق نشاندہی ہوئی تھی نا، وہاں جانور کا کیا ہے، خون لگا دیا کہ میں واپس جب آؤں گا اس کی کیا ہے، میں تعمیر کروں گا۔ تو چلے گئے اپنے ماموں کے پاس،
تو وہاں ان کی کچھ عرصہ خدمت کرتے رہے. انہوں نے اپنی بیٹی کے ساتھ کیا ہے کہ شادی کر دی لیا کے ساتھ. تو ان کا مقصد کیا تھا؟ میری شادی جو ہے نا وہ چھوٹی کے ساتھ لیکن بڑی کے ساتھ کر دی گئی. تو اس کا نام شرحیل یا شراحیل تھا. اس وقت 2 بہنیں ایک گھر میں ایک خاوند کے پاس رہ سکتی تھی. بعد میں کیا ہوا کہ جو دوسری بیٹی تھی ان کے ماموں، انہوں نے بھی کیا ہے پھر اس کی بھی شادی کر دی. اب ایک سے کیا ہے تو بنیامین اور یوسف علیہ السلام جو ہے یہ پیدا ہوتے ہیں. باقی جو اولاد ہے لیا بھی سے بھی ہے اور شرحیل سے بھی ہے. اور لیا کی لونڈی تھی ایک، شرحیل کی تھی، انہوں نے کیا یعقوب علیہ السلام ہبا کر دی. پھر جو دیگر جو اولاد ہے جس طرح کے نام آتے ہیں یہ ان سے پیدا ہوئی. بہرحال یعقوب علیہ السلام کیا ہیں پھر واپس آتے ہیں. تقریباً 15 سال یا 20 سال گزارنے کے بعد واپس آتے تو وہاں نشان آج پتھروں پر جس طرح لگائے تھے اس طرح محفوظ ہیں. پھر کیا ہے مسجد اقصیٰ کو انہوں نے کیا ہے وہاں اس کو اٹھایا، تعمیر کیا یا بنیادیں اٹھائیں. تو پھر اس کے بعد کیا ہے، اس کے بعد ایک مختلف مراحل سے گزرتی رہی. سلیمان علیہ السلام کا جب دور آیا، داؤد علیہ السلام کے بیٹے سلیمان علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام جو ہے ان کا جب دور آتا ہے یہ جنوں سے کیا ہے مسجد اقصیٰ کو مکمل تعمیر کرواتے ہیں جس طرح کہ قرآن کریم میں بھی موجود ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بیت اللہ جو ہے مسجد حرام یہ پہلے بنایا گیا ہے اور مسجد اقصیٰ کیا ہے بعد میں بنائی گئی ہے. اور یہ یاد رکھیں یہ ملکیت سمجھ لیں یا یہ مسجد کن کی ہے؟ مسجد حرام بھی مسلمانوں کی مسجد ہے، اسلام والوں کی ہے. مسجد اقصیٰ بھی مسلمانوں کی ہے اور مسجد نبوی بھی کیا ہے مسلمانوں کی ہے. اس کی میں آگے بتاتا ہوں جا کر کہ اس کے بعد جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ پہلا قبلہ کون سا ہے؟ ہم بھی کہہ دیتے ہیں نا، اخباروں میں پڑھتے ہیں، موبائل میں آتا ہے قبلہ اول مسجد اقصیٰ. آپ کے کسی ذہن میں ہوگا قبلہ اول کیا ہے مسجد اقصیٰ ہے. یہ غلط فہمی ہے، یہ دور کر لیں. مسجد اقصیٰ جو ہے قبلہ اول نہیں ہے. کوئی مسجد اقصیٰ یا مسجد حرام کا تقابل کرنا مراد نہیں ہے. اللہ نے ہر کسی کی اپنی شان مرتبہ فضیلت بنائی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جو حقیقت ہے اس کو واضح کرنا چاہیے. قبلہ اول مسجد اقصیٰ نہیں ہے، قبلہ اول مسجد حرام ہی ہے. توجہ کرو ذرا، بیت اللہ ہی قبلہ اول ہے، مسجد اقصیٰ قبلہ اول نہیں ہے. اب دیکھیے پھر صحیح بخاری میں موجود ہے، صحیح مسلم موجود ہے، باقی دیگر کتب احادیث میں موجود ہے. نبی مکرم علیہ السلام پر جب نماز فرض کی گئی، یہ واقعہ آپ سنتے ہیں جانتے بھی ہیں، 50 فرض کی گئی، آخر کر 5 رہیں. آپ علیہ السلام تشریف لائے، معراج سے کیا ہے ہو کر تشریف لائے ہیں. اس وقت جب نماز آپ قائم کرتے تھے پڑھتے تھے تو منہ کدھر کرتے؟ مسجد اقصیٰ کی طرف کرتے تھے. اس وقت نماز پڑھی جاتی تھی قبلہ اول یعنی کہ مسجد حرام کی طرف، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے ہی نماز پڑھی جاتی تھی. لہذا پتہ کیا چلا کہ مکہ مکرمہ میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے صحابہ جتنی دیر نمازیں پڑھتے رہے مسجد حرام بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پڑھتے رہے. کیا معلوم ہوا کہ قبلہ اول مسجد حرام ہے، بیت اللہ ہے، مسجد اقصیٰ ہرگز نہیں. قبلہ اول مسجد حرام ہی ہے.
اور اس کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کی مدینہ منورہ، صحابہ چلے گئے، آپ بھی چلے گئے، وہاں پھر یہودیوں کی تعلیم، وہاں یہودی رہتے تھے، 3 قبیلے تھے، بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر، یہ 3 قبیلے کیا تھے؟ آباد تھے۔ آپ نے ان کے درمیان کیا ہے؟ معاہدہ لکھا، جو بھی ہوا عہد و پیمان، تو دیگر بھی آپ جو بھی عہد و پیمان کرنے وہ بھی کیے، مواخات بھی قائم کی صحابہ مہاجرین انصار کے درمیان۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودیوں کی تالیف قلب کے لیے، ان کو قریب تھوڑا سا کرنے کے لیے، تالیف قلب کے لیے حکم دے دیا کہ مسجد اقصی کی طرف منہ کر رہے ہیں۔ قبلہ کیا ہے؟ مسجد اقصی کو یہودی ادھر منہ کرتے ہیں، وہ بھی اہل کتاب ہیں، اور یہ میں بتاؤں گا یہودیوں کا قبلہ کون سا، یہ بتاؤں گا آپ کو، کہ لہذا ہم مسجد اقصی کی طرف کیا ہے؟ منہ کرتے ہیں، چونکہ ان کا دعویٰ تھا نا ہمارا یہ قبلہ ہے، یہ مسجد ہماری ہے، حالانکہ مسجد ان کی کوئی ہو سکتی ہی نہیں ہے، اس کی وضاحت کروں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی تالیف قلب کے لیے حکم دے دیا کہ اب کدھر منہ کرو؟ مسجد اقصی کی طرف۔ اب مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی شروع کر دی گئی، جماعت بھی ایسے ہوتی تھی، لیکن بجائے اس کے کہ یہودی، کیونکہ یہودیوں کی عداوت جو ہے یہ مشہور ہے، مشہور کہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، لام تاکید، نون ثقیلہ تاکید، کیا فرمایا؟ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں، اے میرے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پائیں گے سب سے زیادہ عداوت رکھنے والے، سب سے بڑے دشمن کے مسلمانوں کے، مومنین کے، وہ کون سے ہیں؟ وہ یہودی ہیں۔ اس کے بعد کون ہے؟ اس کے بعد عیسائی ہیں، اس کے بعد کون ہے؟ مشرکین ہیں۔ پھر آگے جا کے نمبر 3 عیسائیوں کا تذکرہ کیا ہے، ان میں جو اچھائی ہے اس کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ ان کی عداوت تو قرآن نے بتائی ہے، اسی عداوت کی بنیاد پر بجائے اس کے کہ اس وجہ سے مسلمانوں کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے عداوت دشمنی شروع کر دی مختلف طریقوں سے، حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو صفات صحابہ کی، آپ کی امت کی قرآن کی جو صفات تھیں تورات میں، اس کو بھی انہوں نے کیا؟ تعریف کرنی شروع کر دی، مٹانا شروع کر دیا، چھپانا شروع کر دیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اور صحابہ کے ساتھ ایسی دشمنی قتل کرنے میں اترا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھانے میں زہر ملا دیا گیا کہ ختم ہو جائے، آپ کو کیا ہے موقع پہ بٹھا، دیوار کے ساتھ بٹھا دیا گیا، اوپر کا بندہ کیا ہے یہودی، اس کو بٹھا دیا کہ جب یہاں بیٹھیں گے ساتھ اوپر سے پتھر چٹان گرا دینا، یہ ختم ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے حفاظت کرنی سی، واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو بچائے گا، محفوظ کرے گا۔ جب قدر زہر دیا ہے، بوٹی کیا ہے؟ گوشت کی بوٹی ٹکڑا بول کے کہتا ہے، آپ کھانے لگے ہیں، کہتا ہے اللہ کے رسول مجھے نہ کھانا، میرے اندر زہر ملا ہوا ہے، میرے اندر زہر ہے کھانا۔ آپ نے کیا ہے؟ بعض صحابہ نے ایک دونوں نے کھا لیا، وہ شہید بھی ہو گئے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اتنی عداوت ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، دیوار کے ساتھ بٹھا، اوپر بندہ بٹھا دیا، جب بیٹھ جائے اوپر سے کیا ہے؟ پتھر گرا دینا، چٹان گرا دینا۔ جب بیٹھنے لگے جبریل آیا، اللہ کے رسول یہاں اٹھے، یہاں اٹھ جائے، اوپر خبیث بیٹھا ہوا ہے، اللہ نے محفوظ رکھا۔ یعنی کہ انہوں نے عداوت کی کسی قسم کسر چھوڑی نہیں، کمی نہیں چھوڑی دشمنی کی، کہ آپ علیہ السلام چاہا کہ ہمارے ساتھ مل جائیں، کیوں کہ اہل کتاب ہیں۔ اللہ نے قرآن فرمایا، نبی علیہ السلام کہا میرے پیغمبر کہو، ان کو کہو تعالو الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، کلمہ توحید کی طرف واپس آ جاؤ، تو ہم بھی موحدین ہیں، تم بھی موحدین ہو، لہذا کیا ہے؟ ایک کلمے کے طرف، اللہ کو مانتے، ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ ہم کسی اور کی عبادت نہ کریں۔ آپ نے اسی بنیاد پر کیا ہے؟ ان کے دل جوڑنے کی کوشش کی، لیکن جوڑنے کی بجائے ان کی ساتھ سے دشمنیاں کیا ہیں؟ بڑھتی گئی۔ تو آخر کار انہوں نے تانا دینا شروع کر دیا، تانا دینا شروع کر دیا۔
اچھا اگر تمہارا دین سچا ہوتا، صحابہ کو کیا کہتے تھے مسلمانوں کو، اگر تمہارا دین کیا ہے سچا ہوتا تو پھر تم ہمارے قبلے کی طرف کبھی بھی منہ نہ کرتے، ہمارے قبلے کو قبلہ نہ بناتے، جبکہ تم نے ہمارے قبلے کو قبلہ بنا لے، مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو، لہذا ہمارا دین سچا ہے، ہم سچے ہیں اور تم کیا جھوٹے ہو۔ بلکہ یہاں تک کہنا شروع کر دیا، ساری باتیں حدیث میں موجود ہیں، یہاں تک کہنا شروع کر دیا اگر تم سچے ہو قبلہ اپنا بنا لو، پھر ہمارے قبلے کی طرف منہ کیا کرتے ہو؟ دین تو کیا ہے ہمارا، ہم حق پر ہیں، تم کہتے ہم حق پر ہو پھر ہمارا قبلہ چھوڑو۔ یہ تانے تشنیع ایسی باتیں، پھر کیا ہوا؟ میرے آپ کے پیر و مرشد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ جب ان کی باتوں سے، تکلیف دہ باتوں سے تنگ آ گئے نا، پھر اللہ رب العالمین سے کیا ہے دعا کی۔ اب کتنے مہینے؟ 16 یا 17 مہینے، 16 یا 17 مہینے، مختلف روایت، 16 یا 17 مہینے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، کو قبلہ بنائے رکھا۔ ان کی جب تانے بڑھتے گئے، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرنے لگے، دعا کی، بار بار دعا، بار بار دعا۔ تو اب بار بار دعا کر رہے ہیں، اور دعا کے ساتھ ساتھ کیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ آسمانوں کی طرف کیا اپنا چہرہ مبارک بھی اٹھاتے ہیں، اپنا چہرہ مبارک بھی اٹھاتے ہیں، اللہ قبلہ کیا کر دے، تبدیل کر دے۔ یہودی جو ہیں تانا دیتے ہیں تو قبلہ مسجد حرام بنا دے، جو قبلہ اول پہلے تھا وہی ہمیں عطا فرما دے، ہم اللہ اپنی طرف سے آرڈر جاری فرما۔ نبی علیہ السلام دعا بار بار کرتے، اور حتیٰ کہ ایسے آسمانوں کی طرف آپ اپنا چہرہ مبارک اٹھا کر التجا کرتے۔ اللہ رب العالمین نے پھر میرے پیغمبر اور ہمارے پیر و مرشد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا پورا نقشہ کھینچ دیا، وہ نقشہ کھینچا، اور پھر کیا کہا؟ اللہ نے فرمایا اب اللہ نے دعا سن لی ہے، قبول کر لی ہے، اور کیا ساتھ ہی کہا، قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قد نرا، یقین ہم دیکھ رہے ہیں، آپ کا چہرہ بار بار اٹھ رہا ہے، کدھر اٹھ رہا ہے؟ آسمانوں کی طرف، میری طرف اٹھ رہا ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ اب جب بار اٹھ رہا ہے، ہم نے آپ کی چاہت کے مطابق میرے پیغمبر جس قبلے کو آپ پسند کرتے ہیں اس قبلے کو ہم نے آپ کا قبلہ مقرر کر دیا ہے۔ اور نبی مکرم علیہ السلام میں جب یہ آیت نازل ہوئی، آپ بڑے خوش ہوئے، صحابہ خوش ہوئے، اور نماز کے اندر ہی کیا ہے قبلہ تبدیل ہو گیا۔ تو اس لیے آپ کو یہ بات بتانا مقصود تھی، قبلہ اول کون سا؟ مسجد حرام ہے، اس کے بعد مسجد اقصی کچھ عرصہ رہی، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے پھر کیا ہے مسجد حرام کو ہی قبلہ بنا دیا ہے۔ اور پھر ایک دفعہ نہیں، یا 3 دفعہ میرے سامنے قرآن میں موجود ہے، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اپنے چہرے کیا ہے قبلے کی طرف پھیر لیں، چہرے مسجد حرام کی طرف پھیر لیں۔ اور یہاں تک ہوا، اور میں بات یہاں کرتا جاؤں کہ جب ایسا تصور ہو، اللہ رب العالمین پھر مدد کرتا ہے، مدد نازل کرتا ہے، اللہ پرسان حال ہو جاتا ہے۔ قبلہ کیا تبدیل ہوا، بتانے والے بتایا، خبر دی، نبی مکرم علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھ کے جانے والا ایک بستی کے پاس سے گزرتا ہے، تو وہاں کیا ہے نماز پڑھی جا رہی ہے، جماعت ہو رہی ہے، اور رکوع کے اندر ہیں،
جا کے کہتا ہے اور بھائی قبلہ تبدیل ہو گیا ہے، قبلہ مسجد حرام بیت اللہ بن گیا ہے، فوراً کیا کیا؟ نماز کی حالت میں ہی رکوع میں ہی کیا ہے، مسجد اقصی کو قبلہ چھوڑ کر مسجد حرام کی طرف پھر جاتے ہیں۔ انتظار نہیں، چلو یہ تو نماز جو ہم مکمل کر لیں پھر بعد میں دیکھی جائے گی، نہ تصور مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میں یہاں یہ بات کہوں گا کروں گا، آج ہم جو ذلت کی رسوائی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، یہود و نصارہ کے ہاتھوں ہم پٹ رہے ہیں، حقیقت میں ہم نے اپنے آپ کو وہ مسلمان مومن صحیح بنایا ہی نہیں۔ ہم نے اپنے آپ کو تمدن، ہمارا تمدن کیا کہا تھا علامہ اقبال نے؟ تمدن میں نصارہ، وضع میں ہنود، وضع میں ہنود۔ ہم وہ قوم ہیں، ایسے ہو گئے ہیں، ایسے مسلمان جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود۔ ہمارے یہ حالت ہے، ہمارے دیکھیں پروگرام، دیکھیں ہمارے اعمال، دیکھیں ہمارا افعال، دیکھیں ہمارا کردار، دیکھیں ہماری گفتار، دیکھیں ہماری سیرت، دیکھیں ذرا غور تو کریں، یہ کن کے ساتھ ملتی ہے؟ مسلمان وہ نہ رہے جو مسلمان ہونے چاہیے، جو مومن، کیونکہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ تمہیں کوئی کمزوری دکھانی ہی نہیں چاہیے، تمہیں کوئی سستی دکھانی ہی نہیں چاہیے۔ اگر تم ایمان ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم بھی غالب ہو کر رہو گے اگر تم ایمان والے ہو تو، مومن ہو تو۔ آج اصل سبب یہی ہے، ہمارے پٹنے کا اور ہمارے مار کھانے کا یہی سبب ہے۔ ہم نے اپنے دین کو، اسلام کو چھوڑ دیا، اور ظاہری طور پر ہم نے لبادہ پہن لیا اسلام کا، ایمان کا، لیکن اندر سے کیا ہم کھوکھلے ہو گئے، اندر سے کھوکھلے ہوئے۔ آپ نے سنا ہوگا کیا کہا، کسی بزرگ نے پوچھا، بزرگ سے پوچھا گیا، کسی نے پوچھا یہ فٹ بال یہ کھیل رہے ہیں سارے، یہ جو فٹ بال ہے اس کو کیا کرتے ہیں؟ سارے ٹھوکریں مار رہے ہیں، ادھر جاتا ادھر سے ٹھوکر لگتا، ادھر آتا ادھر سے ادھر آ، ادھر چارج پھیرے کیا ہیں؟ ایک تو ٹھوکریں۔ بابا جی ٹھوکریں کو لگ رہی ہیں، اس کو ٹھوکریں کو لگ رہی ہیں۔ بابا جی نے جواب دیا، اس کو سارے ٹھوکریں اس لیے مار رہے ہیں کہ اندر سے کھوکھلا ہے، یہ اندر سے خالی ہے، اس لیے کیا سارے ٹھوکریں مار رہے ہیں۔ اگر یہ اندر سے بھرا ہوا ہو، پتھر کو ٹھوکر مار، پتھر کو مارو پاؤں نہ ٹوٹ جائے گا۔ جو اندر سے بھرا ہوا ہوتا ہے اس کو کوئی پاؤں نہیں مار سکتا، اس کو کوئی مکہ نہیں مار سکتا، اس کا مکہ ٹوٹ جائے گا، اس کا پاؤں کیا ہے؟ ٹوٹ جائے گا، اس کی گولیاں ٹوٹ جائیں گی، اس کے میزائل ختم ہو جائیں گے، ایٹم کیا ہے؟ خود بخود جل جائیں گے۔ اصل بات یہ ہے مومن مسلمان ہم اندر سے کھوکھلے ہو گئے۔ اگر ہمارے اندر کیا ہے؟ ایمان بھرا ہوا ہو، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، نتیجہ کیا نکلے گا؟ پھر سارے یہود و نصارہ، سارا کفر بھی اکٹھا ہو جائے تو پھر ہمارے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ان کنتم مؤمنین، تم غالب ہو، اندر سے بھر جاؤ، غیرت ایمانی آ جائے، حکمرانوں کے اندر آ جائے، عوام کے اندر آ جائے، اسلامی ملت اسلامی کے اندر غیرت ایمانی بیدار ہو جائے، سارے یہود و نصارہ کیا ہوں؟ تمہارے مرید ہوں گے، تم فاتح ہوگے، وہ مفتو ہوں گے، تم حاکم ہوگے، وہ محکوم ہوں گے، تم مالک ہوگے، وہ مملوک ہوں گے، اور وہ کیا ہوں گے؟ وہ تمہارے غلام بن جائیں گے، تم ان کے مالک بن جاؤ گے، تم کیا ہو؟ غالب آ جاؤ گے، وہ مغلوب ہو جائیں گے۔ سبب تو یہی، وجہ اصل یہی، ہم اندر سے کھوکھلے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں میں بتاتا چلوں، اللہ والو ہمارے اندر مسلمان لوگ بتائیں کون سا ایسا جرم نہیں جو ہم نہیں کرتے؟ یہودیوں والے جرائم ہم کرتے ہیں، اور پھر ان سے کیا محبتیں، ہنود کے ساتھ کیا ہے تعلقات، نصارہ کے جرائم ہمارے اندر پائے جاتے ہیں۔ کوئی ایسی قوم مجھے بتاؤ
کوئی ایسی ملت مجھے بتاؤ کہ جس کے جرائم ہمارے اندر نہ پائے جاتے ہوں. ہماری خوشی جو ہے، غور کیا کرو ذرا، ہماری خوشی وہ بھی اسلام کے خلاف، اللہ ماشاءاللہ. ہماری غمی جو ہے وہ بھی اسلام کے خلاف. ہم بدعات، رسومات، ہندوانہ تہوارہ جو ہے اس کا شکار ہو کر رہ گئے. اندر سے کیا کھوکھلے ہو گئے. ہمیں برباد کر دیا کس نے؟ گندے میڈیا نے برباد کر دیا، اس گندے کلچر نے، ثقافت نے، جو کیا ہے نیٹ کے ذریعے، کیا ہے گوگل کے ذریعے ہمارے ہاں پھینکی جاتی ہے، اور یہ ہم جیبوں میں لیے پھرتے ہیں. اسی نے تو برباد کیا. کدھر چلا گیا ایمان ہمارا؟ جس وقت ایمان تھا حکمران کا، ایک عورت کہتی ہے واہ معتصما، 57 ممالک ہیں اسلامی اور 57 حکمران ہیں. آج کسی کو جرات نہیں. امریکہ آ گیا، ہندو اکٹھے ہو گئے، لیکن اسلامی حکمران کسی کو جرات نہیں. آنکھیں بال ڈال کر بات کرے، کچھ جرات آنا کیا ہے جواب دے. سارے بلی کیوں بن گئے؟ بلی اس لیے بن گئے کہ اندر سے کیا ہے، ہم کھوکھلے ہیں. اللہ آواز روا معتصما. ایک مسلمان عورت کو قید کر لیا گیا تھا، اس نے آواز لگائی واہ معتصم. معتصم کہاں سو گیا ہے؟ کہاں مر گیا ہے؟ تجھے کیا ہو گیا؟ مجھے قید کر لیا گیا. رومیوں نے کیا ہے مجھے قید کر لیا. اللہ نے آواز پہنچائی، وہ فوراً کیا ہے تیز سے تیز گھوڑا، تیز سے تیز کاسد گھوڑا دوڑانے والا میرے سامنے پیش کرو. سامنے پیش کیا گیا. کوئی مذاکرات نہیں ہے. یہ مذاکرات کریں گے، ہم مذاکرات کرتے رہتے ہیں، وہ کیا ہے ہماری کھومبر چھیتر چھاپ دیتے ہیں، وہ ہمیں ختم کر دیتے ہیں. ہم مذاکرات کرتے رہتے ہیں، وہ اندر سے کھا جاتے ہیں. وہ نہیں مالکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ. کیا ہو گیا تمہیں؟ اللہ کے راستے میں کیوں نہیں لڑائی کر جہاد کرتے ہو؟ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان. وہاں بچوں کا کیا، عورتوں کا حال کیا؟ آپ خود دیکھ، مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کیا حال ہو رہا ہے. کتنی چیخیں پکارے ہیں. کہاں مر گئے یہ ایجنٹ جو ہے امریکہ کے ایجنٹ؟ امریکہ کے ساتھ کیا ہے یہود و نصارہ کے پاس ان کے ساتھ کیا ہے سب کچھ معاہدے کرنے والے، جن کا ایمان انہوں نے کھینچ لیا. کہ کوئی آواز نہیں نکالتا، کوئی نہیں بولتا، کیونکہ اندر سے کھوکھلے ہیں. وہ اندر سے بھرا ہوا ایمان تھا، وہ جیسا بھی تھا ایمان تھا. کوئی مذاکرات نہیں. لکھا، تاریخ شاہد ہے، لیٹر لکھا. کیا لکھا؟ یا قلب ابن القلب، اور کتے اور کتے کے بیٹے. دیکھو یہ اوپر لکھا جا رہا ہے رومی حکمران کو. یہ نہیں ہم مذاکرت کرتا ہوں، یہ کرتے فلاں کرتے، ہم معذرت کرتے ہیں، کوئی غلطی ہوگی تو معذرت کرتے، یہ ہے فلاں نہ چونکہ جناک البتہ کوئی بات نہیں ہے. یہ اوپر لکھا. آگے کیا لکھا؟ اطلق صراحت المرأة المسلمہ الا لو جردنک بجیش اولہ عندک وآخرہ عندی. یہ جملہ لکھا. کہا اس عورت مسلمان عورت کو آزاد کر دے، ورنہ کیا ہے میں ایسا لشکر جرار لے کے آ رہا ہوں جس کا پہلا فوجی، اتنا لمبا لشکر ہوگا جس کا پہلا فوجی جو ہے وہ تیرے پاس ہوگا، آخری فوجی میرے پاس ہوگا. جب خط پہنچتا ہے لرزہ طاری ہو جاتا ہے. فوراً کیا کہتا ہے؟ وہ چھوڑ دو، جلدی چھوڑ دو. جب ایمان تھا اس وقت طاقت تھی، تیری تحریر کے اندر طاقت تھی، تیری زبان کے اندر طاقت تھی، تیرے ہاتھ کے اندر طاقت تھی. جب ایمان سے کھوکھلا ہو گیا، اب ٹھوکریں کھا رہا ادھر ادھر کی، یہ کھاتا ہی رہے گا. اور یاد رکھو ایٹمی طاقت سارے ممالک بن جائیں، جب تک ایمان مضبوط نہیں ہوتا ہمارا، اس وقت تک کبھی بھی غالب نہیں ہوں گے. اس طرح کیا ہے ٹھوکریں کھاتے رہیں گے. اس لیے آخری بات ختم، ٹائم ختم ہو گیا. آخری بات سن لیں کہ قبلہ، میں عرض کرنے لگا تھا کہ قبلہ اول جو ہے، یہ آپ کو ساری بات سمجھا دی میں نے، لیکن اب میں نے بتانا عیسائیوں کا، یہودیوں کا دعویٰ ہے
कौन सा? ये किबला हम बैतुल अक्सा हमारा किबला है? हरगिज़ नहीं। ये भी याद रखें। यहूदियों की मस्जिद अक्सा किबला नहीं है, ईसाइयों की मस्जिद अक्सा किबला नहीं है। इन्होंने किबला किसको बनाया हुआ है? इन्होंने किबला बनाया है किसको? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र को। इनका किबला कसीब अहमर के पास हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र है, जो कि मस्जिद अक्सा के सामने शर्की जानब है। यहूदियों किबला वो उस कब्र को क्या है, सजदा करते हैं, उधर मुंह करते हैं, मस्जिद अक्सा की तरफ मुंह ये हरकत नहीं करते। और ईसाइयों किबला कौन सा है? बैतुल लहम है, जहाँ ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे। और उन्होंने क्या है, अपने निज़ाम के मुताबिक ईसा अलैहिस्सलाम का हमने क्या है, कत्ल कर दिया। हालांकि अल्लाह ने फरमाया कतलू हो व मा सलबू हो, ना उन्हें ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल किया ना सूली दे सके हैं, लेकिन उन्होंने अपने तौर पर कर दिया कत्ल, वहाँ कब्र बनाई। और आप इनका जो है, इनका जो ईसाइयों के किबला क्या है, बैतुल लहम, यानी यूँ समझे ईसा अलैहिस्सलाम कब्र जो है बनावटी बनाई हुई मसनूई कब्र है। और उनके यहूदियों का किबला कौन सा है? वो मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र है। इनका किबला मस्जिद अक्सा हरकत नहीं है। ये दावा इनका क्या है, झूठा है। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, अल्लाह ताला ने ये जो यहूदी यहाँ इबादत करते हैं उनका नाम मस्जिद नहीं रखा, क्या सवामे हैं? तो गिरजे, ईसाइयों गिरजे, तो उसको सौमा कहा जाता है। सौमा तो सवामे जमा आती है। दूसरा बी का लफ्ज़ आता है, बी किस कहते हैं? ये यहूदियों के माबद खाने हैं। कुरान में मसाजिद का जिक्र अलग है और इनके गिरजों का, दूसरों का जिक्र क्या है, अलग है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, याद रखिए, पर ये तीनों मुकाम हमारे ही हैं। मदीना हमारा है, मक्का हमारा है, मस्जिद अक्सा क्या है, हमारी है। ये तीनों मस्जिदें क्या है, हमारी है। अल्लाह ने जहाँ मस्जिद हराम का जिक्र किया, वहाँ मस्जिद अक्सा को मस्जिद कहा है, उसको गिरजा नहीं कहा, सौमा नहीं कहा, बिया नहीं कहा, बल्कि मस्जिद कहा। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। देखिए मस्जिद हराम कहाँ सफ़र शुरू हुआ? मस्जिद हराम से लेके मस्जिद अक्सा तक। ये मस्जिद हराम का बैतुल्लाह का नाम मस्जिद नाम है, और मस्जिद अक्सा का नाम अल्लाह ने क्या है, मस्जिद कहा है। मसाजिद अल्लाह ने फरमा दिया, इन्नल मसाजिद लिल्लाह फला तदू मअल्लाहि अहदा। मस्जिदें अल्लाह की हैं, किसी के अल्लाह को शरीक ना करो। यहूदी कैसे दावा कर सकते हैं? इसराइल कैसे दावा करते हैं? याकूब अलैहिस्सलाम लक़ब कहते हैं, उन्होंने तामीर किया था। भाई जबकि मस्जिद, सारी मसाजिद अल्लाह की हैं और तुम तो अल्लाह वाले ना रहे, तुम मुसलमान ना रहे, तुम यहूदी बन गए, मुशरिक बन गए। जब तुमने कहा उज़ैर अल्लाह का बेटा है, तुम मुशरिक बन गए। ईसाइयों, जब तुमने कहा ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटा है, तुम मुशरिक बन गए। तुम तो मुसलमान रहे ही नहीं, तुम तो रहे ही नहीं। और याकूब अलैहिस्सलाम जो थे, दीगर अंबिया जो थे, वो तो मुसलमान थे, बल्कि जाते हुए वसीयत करते जा रहे हैं, वसीयत करते जा रहे हैं। और यहूदियों, तुम्हारा ताल्लुक क्या रहा मस्जिद अक्सा के साथ? इन मस्जिदों के साथ तुम्हारा ताल्लुक नहीं रहा, तुम मुशरिक हो गए। वो मुसलमानों की है। ये मसाजिद अल्लाह ने फरमाया है, मसाजिद अल्लाह ताला की है। अल्लाह की जो पूजा करेगा उसके शिरक नहीं करेगा, ये मस्जिदें उनकी हैं। इज़ हज़र याक़ूबल मौत क़ाल लिबनीहि मा तअबुदून मिन बादी क़ालू नअबुदु इलाहका व इलाह आबाइका इब्राहीम व इसहाक़ व इस्माईल इलाहन वाहिदा व नहनु लहु मुस्लिमून।
इब्राहिम अल्लाह फरमाता है जब कि मौत का टाइम आया, किसके लिए? याकूब अलैहिस्सलाम का मौत का टाइम आया, अपनी औलाद को इकट्ठा करके कह रहे हैं और किसकी तुम इबादत करोगे, किसकी पूजा करोगे? सारे के सारे कहने लगे हम तेरे अल्लाह की, तेरे इलाह की, और तेरे आबाओ जो यार क्या है, तेरे आबाओ इदाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम के इलाह की हम पूजा करेंगे। इलाहम वाहिदा, इलाहम वाहिदा, क्यों भी इलाह एक है हमारा कि नहीं? इलाहम वाहिदा, सब ये कहने लगे। यहूद क्या इलाहम वाहिदा ना रहे, ईसाई इलाहम वाहिदा पर ना रहे, बल्कि इलाहम वाहिदा हम, जिस तरह का याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों ने कहा इलाहम वाहिदा, हम भी कहते हैं इलाहम वाहिदा। उन्होंने क्या कहा था? वनहनु लहू मुस्लिमून, हम क्या है? उसी के फरमादार, हम मुसलमान हैं। वो मुसलमान थे, मस्जिद अक्सा उनकी थी, हम भी मुसलमान हैं, मस्जिद अक्सा हमारी है। सुन लो फिर, मक्का भी हमारा, मदीना भी हमारा, मस्जिद हराम भी हमारी, मस्जिद अक्सा भी हमारी, मस्जिद नबवी भी हमारी, इंशाअल्लाह हमारी रहेगी। एक दिन आएगा अल्लाह के फजल करम से ये सब हमारी है और रहेगी। और मुसलमानों के हाथों अल्लाह रब्बुल आलमीन इनको ज़िल्लो रसवा करेगा इंशाअल्लाह। कहो अल्लाह हमारी मदद करेगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।